السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم بات کریں گے اصول فقہ کے اندر مناہج اور اسالیب کے متعلق۔ اصول فقہ کے اندر عموماً 3 مناہج اور 3 اسالیب سے بات کی جاتی ہے۔ ایک اسلوب یعنی اصول فقہ کو 3 انداز سے مرتب کیا گیا، 3 انداز سے مدون کیا گیا۔ ایک انداز اور ایک اسلوب جس کو اسلوب الفقہاء کہا جاتا ہے اور اسلوب الاحناف کہا جاتا ہے۔ احناف اور فقہاء کا اصول فقہ کو مدون کرنے اور اس کو ترتیب دینے میں کیا اسلوب تھا، کیا طرز تھا، کیا منہج تھا؟ منہج یہ تھا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ احناف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد، انہوں نے ہمارے لیے، پوری امت کے لیے مسائل کے اندر اجتہاد کیا، یہاں تک کہ کتابوں میں 70-80 ہزار تک مسائل کے اندر اجتہاد کیا اور 5 لاکھ کے قریب ہمارے لیے فروعات کا استنباط کیا، جزئیات کا۔ اب بعد میں اس وقت مستقل طور پہ احناف کے پاس اگر اصول فقہ کی کوئی کتاب تھی تو آج وہ نہیں ہے، ناپید ہو چکی ہیں۔ کچھ تحریریں ملتی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصول فقہ کے متعلق ایک کتاب تھی، کتاب الرأی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی کتاب الاجتہاد، کتاب الاستحسان، لیکن یہ کتابیں اب ساری کی ساری ناپید ہو چکی ہیں، موجود نہیں ہیں، نہیں ملتی۔ بعد میں احناف کے فقہاء جو آئے اور انہوں نے اصول فقہ کو مدون کیا، کتاب کی شکل دی اور ایک جگہ پہ ان اصولوں کو اکٹھا کیا، تو ان کے سامنے کیا تھا؟ انہوں نے یہ اصول کہاں سے اخذ کیے؟ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے مذہب احناف کے اندر اصول فقہ کو مدون کیا، جو ہمارے سامنے کتاب ہے ان کی اصول الجساس۔ تو ان کے سامنے کیا تھا، کہاں سے انہوں نے اصول بنائے؟ طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی اجتہادات کو دیکھا، ان کی فروعات کو دیکھا کہ انہوں نے یہ اجتہادات، فروعات کن قواعد کی بنیاد پہ کیا۔ یہ ہمارے پاس جو فروعات ہیں، جزئیات ہیں، اجتہادات ہیں، ان کے پیچھے کچھ اصول کار فرما ہوں گے۔ تو ان اجتہادات، فروعات، جزئیات میں انہوں نے غور کیا اور ان جزئیات، فروعات سے انہوں نے اصول بنائے۔ اس کو کہا جاتا ہے اصول الاحناف یا اسلوب الفقہاء۔ یہ اسلوب الفقہاء ہے کہ انہوں نے جزئیات کو دیکھا، جزئیات میں غور و خوض کے بعد یہ بات پتہ چلی کہ انہوں نے کن اصولوں کی بنیاد پہ یہ فروعات بنائی، یہ جزئیات استنباط کی۔ اس کو اسلوب الفقہاء کہا جاتا ہے۔ اسلوب الفقہاء پہ سب سے پہلے کتاب ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کے بعد علامہ بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اصول البزدوی، اور اس کے بعد دوسری کتابیں احناف کی آئی ہیں۔ دوسرا اسلوب، اسلوب المتکلمین یا اسلوب الشوافع کہا جاتا ہے۔ ان حضرات نے اپنے اصول، فروعات، اجتہادات، جزئیات سے نہیں بنائے، انہوں نے مستقل طور پہ الگ سے اسالیب بنائے، جیسے کہ ناسخ منسوخ کا ایک اسلوب ہے، ایک اصول ہے۔ اسی طرح انہوں نے ناسخ منسوخ کے اصول مرتب کیے، دوسرے اصول مرتب کیے، لیکن ان اصول کی ترتیب میں انہوں نے کوئی جزئی، کوئی فرعی، کوئی اجتہادی مسئلے کو نہیں دیکھا، اثر نو انہوں نے اصول بنائے۔ اور یہ اصول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، شہرہ آفاق کتاب، اور اسی کتاب نے ان کو یہ لقب دیا، یہ درجہ دیا کہ آج یہی کہا جاتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مدون اول ہیں اصول فقہ اور اصول حدیث کے، جن کی کتاب میں کتاب الرسالہ، رسالہ کے اندر ان کی یہ اسلوب اور یہ قوانین موجود ہے۔ تیسرا اسلوب، اس اسلوب میں
اسلوب الاحناف اسلوب الفقہا دونوں جمع ہیں، ان کے اندر دونوں کا امتزاج ہے، دونوں اسالیب کو اکٹھا کیا اور اس اسلوب کو بڑی پذیرائی ملی، اس لیے کہ اس کے اندر دونوں اسلوب موجود ہیں، اسلوب الفقہا بھی موجود ہیں، اسلوب الاحناف بھی موجود ہے، اور اسلوب المتکلمین اسلوب الشوافع بھی موجود ہے۔ اس اسلوب کے بانی کون ہے؟ اس اسلوب کے بانی جو ابن ساعاتی رحمہ اللہ کے نام سے مشہور ہے، ابن ساعاتی، ان کی کتاب بدیع النظام، اس کتاب کے اندر انہوں نے اصول البزدوی اور الاحکام للآمدی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کا مطالعہ اور ان دونوں کا امتزاج، دونوں کو جمع کیا اور ایک نیا اسلوب دریافت کیا، ایک نیا اسلوب متعارف کروایا، جس کا نام ہے یعنی یہ تیسرا اسلوب کہا جاتا ہے۔ پہلے تو اسلوب الفقہا، پھر اسلوب المتکلمین، اب یہ تیسرا اسلوب ہے، جس کے بانی ابن ساعتی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی کتاب بدیع النظام دونوں اسالیب کو جمع کیا۔ تو اصول فقہ کے اعتبار سے مدون کرنے میں، محرر کرنے میں، کتابی شکل دینے میں 3 اسالیب ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں۔ ایک اسلوب الاحناف جو کہ فروعات، اجتہادات، جزئیات کو دیکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ اسلوب، یہ اجتہادات، فروعات، جزئیات کن اصولوں کی بنیاد پہ بنی ہے، تو وہ اسلوب انہوں نے دریافت کیے اور ہمارے سامنے پیش کیے۔ اسلوب متکلمین، شوافع، وہ جزئیات، اجتہادات کو نہیں دیکھتے بلکہ الگ سے اسلوب بناتے ہیں، یہ کتاب الرسالہ کے اندر ملتے ہیں۔ تیسرا اسلوب جس میں دونوں کا امتزاج ہے، جس کے بانی ابن ساعتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں دونوں اسلوبوں کو جمع کیا۔ بدیع النظام میں کن کتابوں کو دیکھا؟ اصول البزدوی اور الاحکام للآمدی، دونوں کو دیکھا اور دونوں کا خلاصہ اپنی کتاب میں مرتب کیا۔ تو اگر ان کتابوں کو دیکھا جائے تو وہاں سے یہ اسلوب، اب ظاہر اس سبق سے آپ کے ذہن میں کچھ باتیں تو آئیں گی، لیکن تجربے کے لیے، مزید مطالعے کے لیے، کہ یہ چیز اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، جن کتابوں کا میں نے تذکرہ کیا وہ کتابیں آپ براہ راست دیکھیں، پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ اسالیب نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔